مسئلہ جمہور کے نزدیک مسح علی الخفین پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک خفین پر چمڑے کے پائتابوں پر مسح کرنا یا پیروں کو دھونے کی طرح ہے جب اس نے کامل طہارت کی صورت میں انہیں پہنا ہو، یعنی باغسل ہو، اس پر غسل واجب نہ ہو، غسل بھی اس کا موجود ہو، وضو کر کے دونوں پیر دھونے کے بعد پہنا ہو، کامل طہارت کی حالت میں انہیں پہنا ہو، وہ سفر کی حالت میں ہو یا مقیم ہو، یعنی سفر میں ہو یا حضر میں اپنے وطن میں موجود ہو۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حالت اقامت میں اختلاف کیا ہے، یعنی ان کے پاس مقیم کو خفین پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں ان سے صحیح روایت یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، جبکہ امامیہ اور ابو بکر بن داود نے خفین پر مسح کا مطلقاً انکار کیا ہے، یعنی امامیہ فرقہ اور ابو بکر بن داود خفین پر مسح کو نہیں مانتے۔ بعض مفسرین نے کہا نصب کی قرات پاؤں دھونے کو واجب کرتی ہے کیونکہ اس کا عطف ایدی پر ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ زبر کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں دونوں پیر دھونا ٹخنوں کے ساتھ واجب ہے، اور جر کی قرات مسح کو واجب کرتی ہے۔ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنے کی صورت میں خفین پہنے ہوئے ہوں تو خفین پر مسح کرنا واجب ہے کیونکہ اس کا عطف رؤوسکم پر ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ یہ قرات اس پر محمول کی جائے گی کہ پاؤں موضوع میں تھے، یعنی وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنے کی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اس وقت موزے پہنے ہوئے تھے، خفین پہنے ہوئے تھے۔ دونوں قراتیں دونوں آیتوں کے قائم مقام ہوں گی، یعنی دونوں قراتیں بھی مشہور ہیں اور دونوں کا مفہوم تعارض کچھ بھی نہیں ہے، دونوں کی یہ الگ الگ شکلیں ہیں۔ زبر پڑھنے کی صورت میں جب خفین پہنے ہوئے نہ ہوں تو پیروں کو دھونا فرض ہے، اور اگر خفین پہنے ہوئے ہوں چمڑے کے پاکی کی کامل طہارت کی حالت میں پہنے ہیں تو پھر اس پر مسح کرنا واجب ہے۔ ان میں سے ایک کو معنی حقیقی پر محمول کیا جائے گا، یعنی ایک سے معنی حقیقی مراد لیے جائیں گے اور دوسرے کو معنی مجازی پر محمول کیا جائے گا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں قراتوں میں سے ایک ترکیب اور تقدیر دوسری میں ترکیب اور تقدیر سے مختلف ہے، یعنی یہ دونوں قراتیں ہیں لیکن ترکیب اور تقدیر دونوں کی الگ الگ ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اس طرح ہے اصل میں یہ۔ اگر یہ تعویل نہ کی جائے تو جمہور علماء کی دلیل یہ ہے کہ موضوع پر مسح کی حدیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، معنن متواتر ہے، یعنی اتنے راویوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کتاب کے حکم کو منسوخ قرار دینا جائز ہے۔ متواتر سے کتاب کا حکم بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت حفاظ کی ایک جماعت نے کی ہے۔ حفاظ سے مراد یہ حافظان قرآن نہیں ہے بلکہ محدثین کو حفاظ کہا جاتا تھا۔ محدثین کی ایک جماعت نے کی ہے کہ خفین پر مسح کا حکم تواتر سے ثابت ہے۔ بعض محدثین نے ان کے راویوں کو شمار کیا، کتنے صحابہ نے موضوع پر مسح والی روایت کو نقل کیا ہے۔ ان کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی۔ 80 سے زائد اصحاب رسول اللہ نے موضوع پر مسح کی روایت نقل کی ہے، ان میں سے 10 مبشرہ بھی ہیں۔ ابن ابی شیبہ اور دوسرے محدثین نے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ مجھے 70 صحابہ نے موضوع پر مسح کرنے والی روایت بیان کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے مسح کے جواز کا قول نہیں کہا یہاں تک کہ وہ میرے سامنے روشن دن کی طرح واضح ہو گیا، یعنی خفین پر مسح کرنے کی بات میں نے اسی وقت کہی جبکہ یہ مسئلہ میرے نزدیک روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا۔ آپ سے بھی مروی ہے کہ جو انسان موضوع پر مسح کے جواز کا قائل نہیں مجھے اس کے کافر ہونے کا ڈر ہے، خوف ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کے اہم نشانی بتائی گئی۔ امام محمد نے فرمایا کیا نشانی ہے؟ وہی تفضیل شیخین، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو فضیلت دینا، اور حب الختنین دونوں دامادوں سے محبت، حضرت عثمان اور حضرت علی سے، اور المسح علی الجوربین علی الخفین چمڑے کے بنے ہوئے پیتابوں پر مسح۔ اور ذکر کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں حضرت خالی یہ بتا رہے ہیں کہ جو موضوع پر مسح کے جواز کا قائل نہیں ہے اس کے کافر ہونے کا خوف ہے، برے کفر تک پہنچ جا سکتا۔ امام محمد نے فرمایا موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شبہ نہیں۔ اس ضمن میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 احادیث ہیں جن میں سے کچھ مرفوع ہیں اور کچھ موقوف ہیں، یعنی مرفوع وہ حدیث جس کی سند
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہو، اور موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچی ہو۔ ان میں سے آپ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی مجھے نظر نہیں آیا، اتنی دور گئے کہ مجھے نظر نہیں آیا۔ آپ نے قضائے حاجت کی، یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کافی دور گیا۔ پھر میں نے آپ پر پانی بہایا، آپ نے نماز کا وضو کیا، یعنی پانی ڈالتے گئے وضو کرنے کے لیے، جگ میں پانی لے کے، تو آپ نے نماز کا وضو کیا، یعنی نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح آپ نے وضو کیا۔ آپ نے موضوع پر مسح کیا، یعنی اس وقت آپ خفین پہنے ہوئے تھے تو خفین اتارے نہیں، اس کے اوپر ہی آپ نے مسح فرمایا، پھر آپ نے نماز ادا کی۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب المسح علی الخفین جلد 1 صفحہ 33۔ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، تقریباً ان سے 60 سندوں سے اسے روایت کیا گیا۔ ابن مندہ نے ان میں 45 کا ذکر کیا۔ دوسری روایت حضرت جریر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کی، ضرورت سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ ابراہیم نے کہا علماء کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ حضرت جریر سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ متفق علیہ۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب المسح علی الخفین جلد 1 صفحہ 132 تا 133۔ یعنی حضرت جریر سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیے، اور سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو میں آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ موضوع پر مسح کرنا حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، اگر خفین پہنے ہوئے ہیں تو خفین پیتابے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عبد البر مالکی نے کہا میں نہیں جانتا کہ کسی فقیہ نے اس کا انکار کیا ہو، فقہا میں سے کسی نے بھی مسح علی الخفین کا انکار نہیں کیا، مگر امام مالک سے روایت کیا گیا ہے، مگر آپ سے صحیح روایات میں تصریح ہے کہ آپ بھی اس کے قائل تھے۔ مختلف روایتیں ہیں لیکن صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آپ بھی مسح علی الخفین کے قائل تھے۔ حضرت عباس، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کسی صحابی سے اس کا انکار مروی نہیں، جبکہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے حسن سندوں سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ جو تمام وہی مسح علی الخفین پر جو اختلاف ہے بعض صحابہ کا، وہ بیان کر رہے ہیں اس میں کہ جو تمام صحابہ کے نقطۂ نظر کے موافق ہے، یعنی تمام صحابہ کا نظریہ یہی تھا کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ رہا حضرت عائشہ کا انکار، تو صحیح مسلم میں شریح بن ہانی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا حضرت علی سے جا کر پوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب التوقید فی المسح علی الخفین جلد 1 صفحہ 135۔ چمڑے کے پیتابے پہنے تو مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات تک اس کو پیتابے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی وضو کرے۔ شرط یہ ہے کہ باوضو پہنے پیتابوں کو، اس کے بعد جب بھی اس کو حدث لاحق ہو، ضرورت سے فارغ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے بعد وضو کرے تو پیتابوں پر وہ مسح کر لے، یہی کافی ہے۔ پیتابے اتار کر پیر دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات تک اجازت ہے، اس کے بعد پھر پیتابے اتار کے پیر دھونا پڑتا اس کو۔ البتہ مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات تک اس کو پیتابے اسی طرح پہنے رہنے کی اجازت ہے۔ اب یہ پیتابے کون سے اور کیسے ہونے چاہیے؟ اس کی بھی فقہا نے وضاحت کی ہے۔ چمڑے کے پیتابے جو عرب میں ملتے ہیں، یہاں کے جو ساکس جو پہنتے ہیں ہم، وہ مراد نہیں ہے۔ چمڑے کے پیتابے جن کو پہن کر مسلسل چلا بھی جا سکے، مسلسل چلنے کی وجہ سے وہ نہ پھٹیں، چمڑے کے ہوں اور خود سے ٹکے ہوئے رہیں پیر میں، ان کو باندھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے اس کے فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ یعنی پھر یا نہیں تو پھر ایسے ساکس ہونے چاہیے جس میں پانی جذب نہ ہو۔ جی، یہ بھی یعنی وہی چمڑے کے ہونا چاہیے وہ۔ اب یہاں کے جو ہوتے ہیں وہ تو چمڑے کے نہیں ہوتے، تو خفین پر مسح کی اجازت ہے، ان پیتابوں پر نہیں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی اجازت ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک
خفین پر مسح کی اجازت ہے۔ دارقطنی نے حضرت عائشہ سے خفین پر مسح کرنے کا اس بات کا قول روایت کیا ہے، یعنی سنن دارقطنی میں ایک روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی خفین پر مسح کرنے کی قائل تھیں۔ اسے جو یہ قول ذکر کیا گیا کہ حضرت علی شیر خدا نے یہ کہا، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں موزوں پر یا اپنے گدھے کی پشت پر مسح کروں، یہ باطل ہے۔ یہ جو قول بعض لوگ جو روایت کیے یہ غلط ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور جو یہ قول ذکر کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ میں اپنے پاؤں کو اس طرح سے کاٹ ڈالوں، یہ خفین پر مسح کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یہ بھی باطل ہے۔ اس کی وضاحت حفاظ نے کی ہے۔ جیسے موضوع من گھڑت روایتیں ہوا کرتی تھی، ایسے ہی کچھ بے بنیاد اور بے اصل باتیں بھی نقل ہو کر چلی آئی۔ ان باتوں کی کوئی حیثیت، کوئی اصل اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ حفاظ یعنی ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مسئلہ، موضوع پر مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور 3 راتوں کی رخصت یعنی اجازت دی اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات کی رخصت دی یعنی اجازت دی جب وہ پاک ہو کر موزے پہنے۔ حوالے کے لیے دیکھیں سنن دارقطنی باب الرخصتی فی المسح علی الخفین وما فیہ واختلاف الروایات، جلد نمبر 1 صفحہ 194۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح کہا اس حدیث کو، انہوں نے صحیح کہا۔ نیز اسے ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن جارود، امام شافعی، ابن ابی شیبہ، بیہقی اور دارقطنی نے روایت کیا۔ بیہقی نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا اس حدیث کو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے موزے نہ اتاروں؟ فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے انہیں پہنا تھا جبکہ پاؤں پاک تھے، یعنی پاکی کی حالت میں نے خفین پہنے۔ حوالے کے لیے دیکھیں صحیح مسلم باب المسح علی الخفین، جلد 1 صفحہ 134۔ حضرات علی، صفوان بن عسال، عمر بن خطاب، عمرو بن ابی امیۃ الزمری، ابو ہریرہ اور خزیمہ بن ثابت رضوان اللہ علیہم کی حدیث میں مسح کی مدت ثابت ہے۔ ان روایت کو ابن جوزی نے تحقیق میں اور ہم نے منار الاحکام میں بیان کیا ہے۔ یہ امام مالک کے خلاف دلیل ہیں کیونکہ وہ مسافر کے لیے وقت کے تعین کے قائل نہیں، یعنی وہ مسافر کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جتنے دن چاہے خفین پر مسح کرے، وقت مقرر اس کے لیے مدت نہیں ہے، اور مقیم کو مسح سے بھی منع کرتے ہیں، یعنی مقیم کو بالکل مسح کی اجازت نہیں ہے کہتے ہیں اور مسافر کے لیے کوئی مدت نہیں ہے کہتے ہیں، جس طرح آپ سے مروی ہے۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں ترتیب اور موالات شرط نہیں، یعنی قرآن مجید میں جس ترتیب کے ساتھ وضو کا ذکر آیا ہے اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ فرض نہیں ہے، اور موالات بھی شرط نہیں ہے۔ موالات مطلب پے در پے وضو کرنا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھونا شرط نہیں۔ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک ترتیب شرط ہے۔ قرآن میں پہلے چہرہ دھونے کا ذکر ہے تو پہلے چہرہ ہی دھونا۔ دیگر ائمہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک ترتیب شرط ہے۔ قرآن مجید میں پہلے چہرہ دھونے کا ذکر ہے، پھر دونوں ہاتھوں کے دھونے کا ذکر ہے، پھر سر کا مسح ہے، پھر پیر دھونے کا ذکر ہے۔ اسی ترتیب سے وضو کرنا شرط ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کوئی اگر الٹا بھی اگر وضو کرے، ترتیب کو بدل بھی دے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس طرح پے در پے وضو کرنا، ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھونا امام مالک اور امام احمد کے نزدیک بھی شرط ہے۔ امام شافعی کا پرانا قول بھی یہی ہے کہ وضو میں موالات، پے در پے کنٹینیو اعضائے وضو کو دھونا شرط ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت میں حرف عطف واو ہے جو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اس میں ترتیب اور موالات پر کوئی دلالت نہیں۔ حضرت علی شیر خدا سے مروی ہے کہ فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں جس عضو سے چاہوں وضو کر لوں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن دارقطنی باب ما روی فی جواز تقدیم غسل الید الیسری علی الیمنی، جلد 1 صفحہ 59، حدیث نمبر 4۔ یعنی کوئی اگر پہلے بایاں پیر دھوئے اس کے بعد پھر سیدھا پیر دھوئے، اسی طرح پہلے بایاں ہاتھ دھوئے اس کے بعد پھر سیدھا ہاتھ دھوئے
تو اس کا وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اور احناف وضو میں ترتیب کے شرط نہ ہونے کی بات جو کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے کہ واو حرف عطف ہے ہر جگہ، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، مطلب وضو میں ان اعضاء کے دھونے کو جمع کرو، چاہے پہلے چہرہ دھو یا پہلے پیر دھو، تو واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے جاء زید و بکر، اگر کوئی کہے زید اور بکر آئے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زید کا ذکر پہلے ہے تو زید ہی پہلے آئے، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بس بتلانا مقصد یہ ہے کہ جاء زید و بکر، آنے میں زید اور بکر دونوں شریک ہیں، بکر بھی پہلے آ سکتا ہے، زید بھی پہلے آ سکتا ہے، تو واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، جمع کو بتاتا ہے، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔ دوسرے ائمہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی طلب فرمایا، آپ نے ایک ایک بار اعضاء کو دھویا، اعضاء وضو کو آپ نے ایک ایک بار دھویا، فرمایا یہ اس آدمی کا وضو ہے کہ جس نے اس طرح وضو نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی کم از کم اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے وضو میں۔ پھر آپ نے دو دو دفعہ وضو کیا، مطلب اعضاء وضو کو دو دو مرتبہ دھویا، پھر فرمایا یہ اس آدمی کا وضو ہے جسے اللہ تعالیٰ دگنا اجر، ڈبل ثواب دے گا۔ پھر آپ نے تین تین دفعہ وضو کیا، یعنی اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا، فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن دارقطنی، باب وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 1 صفحہ 79، حدیث نمبر 1۔ ان دونوں کو دارقطنی نے روایت کیا، یہ دونوں روایتیں سنن دارقطنی میں موجود ہیں۔ ان کے استدلال کی صورت یہ ہے کہ یہ اس حالت سے خالی نہ ہوگا کہ یا تو آپ نے وضو ترتیب سے اور پے در پہ کیا ہوگا یا ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یہ ائمہ اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ اب یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو وضو کر کے بتلایا، یا تو آپ نے یہ ترتیب سے وضو کیا اور پے در پہ کیا ہوگا، یا اس کا الٹا ہوگا۔ یہ تصور تو جائز نہیں کہ آپ نے ترتیب اور موالات کے بغیر وضو کیا، ورنہ ترتیب اور موالات کو ترک کرنا فرض ہوگا۔ یعنی آپ نے جو وضو کر کے بتایا، ظاہر بات ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ ہی فرمایا ہوگا، اور موالات یعنی پے در پے آپ نے اعضاء وضو کو دھو کر بتایا ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ترتیب اور موالات کے بغیر وضو کیے ہوئے، پھر ورنہ ترتیب اور موالات کے بغیر اگر وضو کیے ہیں تو پھر ترتیب اور موالات کو چھوڑنا فرض ہوگا۔ یہ کسی نے بھی قول نہیں کہا، یعنی ایسا کسی نے بھی نہیں کہا، تو یہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ اور پے در پے کنٹینیو وضو کیا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انہی دو چیزوں کی موجودگی میں اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی ایسا وضو جو ترتیب کے ساتھ کیا جائے اور جس میں اعضاء وضو کو پے در پے کنٹینیو دھویا جائے، اسی وضو سے نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ اس کا جواب کئی طرح سے دیا گیا، ایک سند کے اعتبار سے کہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، جس حدیث کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو میں ترتیب اور موالات شرط ہے۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں زید بن ابی جواری ہیں، یحییٰ نے کہا یہ کوئی چیز نہیں، یعنی ابی بن کعب کی حدیث میں ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں یحییٰ بن سعید القطان جو ائمہ جرح و تعدیل میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی ان کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ ابو زرعہ نے کہا کہ ان کی حدیث کمزور ہے، یہ اس راوی کی حدیث کمزور ہے، اس کی سند میں عبداللہ بن عرادہ ہے۔ یحییٰ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، یعنی ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کر رہے ہیں راویوں کے بارے میں کہ ائمہ جرح و تعدیل نے ان کو کیا درجہ دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عرادہ کے بارے میں یحییٰ نے کہا کہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ان کی بھی بات قابل قبول، یہ اس درجے کے نہیں ہیں کہ ان کی حدیث کو لیا جائے۔ امام بخاری نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، یعنی غیر معروف روایتیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں مسیب بن واضح ہے جو ضعیف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو روایت آئی ہے جس کو نقل کرنے والے مسیب بن واضح ہیں، یہ ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک ضعیف ہیں۔ دوسرا اعتراض متن میں باہم تناقض کی وجہ سے ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہوئی، متن یعنی اصل جو متن ہے، پیراگراف ہے، اس میں ٹکراؤ کی وجہ سے ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہوئی
کہ اگر ترتیب کے وجود پر اس حدیث سے استدلال صحیح ہے، ترتیب وضو میں فرض ہے، اگر اس کی بنیاد اس حدیث کو قرار دیا جائے، اس حدیث سے اگر استدلال کرنا درست دلیل پیش کرنا صحیح ہے، تو اس حدیث سے دائیں طرف سے یا بائیں طرف مسواک کرنا یا نہ کرنا اور ناک صاف کرنا یا نہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ان دو ضدوں میں سے ایک سے خالی نہ ہوگا، یعنی یا تو آپ نے جب اس طرح وضو کر کے بتایا ہے تو یا تو دائیں طرف سے شروع کیا ہوگا یا بائیں طرف سے، اس موقع پر آپ نے مسواک فرمایا ہوگا یا نہیں، اسی طرح آپ نے ناک صاف کیا ہے اس وقت جھاڑ کر بتایا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا ہے یا ایسا کیا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی وضو میں واجب ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ ایک ایک دفعہ پر وضو میں اکتفا کرنا حکم کی تکمیل میں ادنا مرتبہ ہے۔ ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو کو آپ نے ایک ایک مرتبہ دھو کر بتایا، یہ بتلانا مقصود ہے کہ حکم کو بجا لانے میں ادنا مرتبہ کیا ہے؟ کم از کم ایک مرتبہ دھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا۔ ترتیب کے واجب ہونے کا حضرت عمرو بن عنبسہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، یعنی دلیل پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی وضو نہیں کرتا اور کلی ناک میں پانی اور ناک کو صاف نہیں کرتا مگر اس کے منہ اور ناک کی خطائیں پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ یعنی اعضاء وضو سے جب پانی ٹپکتا ہے تو اس کے ساتھ ان اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ۔ پھر وہ اپنا منہ نہیں دھوتا مگر داڑھی کے اطراف سے پانی کے ساتھ ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جس عضو کو وضو کے دھوتا ہے، جیسے جیسے دھوتا جاتا ہے وہ اس کے گناہ صغیرہ ان اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں دھوتا مگر اس کے ہاتھوں کے گناہ پوروں کے اطراف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنے سر کا مسح نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر پانی کے ساتھ ہی اس کے بالوں کے اطراف سے گناہ گر جاتے ہیں، یعنی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ ٹخنوں تک اپنے پاؤں نہیں دھوتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مگر پانی کے ساتھ ہی اس کی انگلیوں کے اطراف سے قدموں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن دارقطنی باب ما روی فی جواز تقدیم غسل الیدین، جلد نمبر 1 صفحہ 108۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے سما کے لفظ کے ساتھ اسے روایت کیا گیا ہے جو ترتیب کے لیے آتا ہے۔ پھر ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یہ اس عمل کی حکایت ہے، اس عمل کو بتلانا ہے اس کی نقل کر کے جو وضو کرنے والا عموماً کرتا ہے، اور اسے بخشش کے لیے بشارت ہے، یعنی وضو کرنے والے کے لیے اس حدیث میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اعضاء وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگر ترتیب فوت ہو جائے تو نماز کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں، یعنی اگر کوئی بے ترتیب وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، بلکہ گناہوں کی بخشش نہ ہونے پر بھی کوئی دلالت نہیں۔ موالات کے وجوب کا ائمہ نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی اعضاء وضو کو کنٹینیو دھونا واجب ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے نماز کے لیے وضو کیا، اس نے قدم کے اوپر والے حصے پر ناخن کے برابر حصہ چھوڑ دیا جس کو اس نے وضو میں نہیں دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ لیا، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کے پیر کا کچھ حصہ خشک ہے، سوکھا ہے، فرمایا لوٹ جاؤ، اپنے وضو کو اچھی طرح کرو، یعنی دوبارہ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو، اعضاء وضو کو اچھی طرح دھو۔ وہ آدمی واپس گیا، اس نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ حوالے کے لیے دیکھیں صحیح مسلم باب وجوب استیعاب جمیع اجزاء محل الطہارت، یعنی طہارت کے تمام اجزاء کو گھیرنا واجب ہے، یعنی وضو میں اعضاء وضو کو اچھی طرح دھونا اور اس کی جو حد لیمٹ بتائی گئی ہے اس حد تک دھونا ضروری ہے۔ اسے حضرت عمر بن خطاب کی حدیث سے روایت کیا گیا۔ امام احمد، ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے حضرت انس کی حدیث سے روایت کیا، جبکہ اس میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان احسن وضوءک کا معنی یہ ہے اس حصے کو دھو کر اپنے وضو کو مکمل کرو۔ کچھ حصہ بھی اگر خشک رہ جائے، جتنا حصہ دھونا فرض ہے اس میں سے اگر کچھ حصہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، یہ وضو کو لوٹانے پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے، یعنی خالی ان کو احسن وضوءک کہنا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر دوبارہ اثر نو وضو کرو، بلکہ جتنا حصہ خشک رہ گیا ہے اس کو پھر تر کرو، اس کو دھو لو تو وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام احمد نے حضرت عمر کی حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وضو کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ وضو کرے، ہم کہیں گے
اس سند میں ابن لہیعہ ہے جو ضعیف ہے۔ اسی طرح ازواج نبی سے بھی روایت ہے، امہات المؤمنین سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے میں درہم کی مقدار خشک جگہ تھی، یعنی کچھ حصہ خشک رہ گیا تھا وضو میں، پورا پیر دھلا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد بابو تفریق الوضو، یعنی الگ الگ وضو کرنے کا مطلب اگر کچھ حصہ خشک رہ جائے تو اس کو دوبارہ دھو لے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں بقیہ ہے جو مدلس ہے۔ تدلیس اصل میں بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں، سامان میں عیب کو چھپانے کو تدلیس کہتے ہیں، چونکہ اس میں بھی راوی کا نام لیے بغیر صرف شیخ یا فلاں کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس میں ابہام ہوتا ہے کہ وہ فلاں ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے۔ تو کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی بقیہ ہے، جن کا نام بقیہ ہے، جو مدلس ہے، یعنی جو تدلیس کرتے ہیں روایت کرنے میں، جب تک کوئی اور راوی ان کی متابعت نہ کرے ان کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ یعنی اسی مفہوم کی کسی دوسرے سے بھی اگر ایک حدیث آ جائے تو جب کہیں جا کر ان کی حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ موالات کی شرط نہ ہونے پر وہ روایت دلالت کرتی ہے۔ اعضائے وضو کو کنٹینیو دھونا احناف کے پاس شرط نہیں ہے، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا یہ شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے میمونہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے میں روایت کیا فرمایا، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹے، اپنے پاؤں کو دھویا، یعنی جہاں آپ نے غسل فرمایا وہاں آپ نے پیر نہیں دھوئے بلکہ وہاں سے ہٹ کر آپ بازو پیر دھوئے۔ روایت حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری بابو تفریق الغسل والوضوء جلد نمبر 1 صفحہ 40۔ امام مالک نے حضرت نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں امام مالک سے، انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا، آپ نے مدینہ طیبہ کے بازار میں وضو کیا، آپ کو جنازے کے لیے بلایا گیا جبکہ وضو میں سے پاؤں دھونے کا فرض باقی تھا، یعنی ابھی آپ کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، پیر دھونا باقی تھا، آپ کو بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ جبکہ وضو میں سے پاؤں دھونے کا فرض باقی تھا، آپ لوگوں کے ساتھ جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں جنازہ پڑھایا جاتا تھا، وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے خفین پر مسح کیا۔ مفہوم از موطا امام مالک باب ما جاء فی المسح علی الخفین صفحہ 25، مطبعہ مجتبائی پاکستان لاہور۔ یعنی آپ نے مکمل وضو کیا، خفین پر مسح کرنا باقی تھا، آپ دوسری جگہ جا کر خفین پر مسح کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعضائے وضو کو کنٹینیو پے در پے دھونا شرط نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ اس وقت بھی پاؤں دھو لیتے تھے جبکہ دوسرے اعضاء پر پانی خشک ہو چکا ہوتا، یعنی اگر کوئی ایک عضو خشک ہو جاتا، اس پر پانی کے ذریعے جو اس کو دھویا گیا تھا اس کا پانی سوکھ بھی جاتا، اس کے باوجود آپ دوسرے عضو کو دھو لیتے وضو میں، اس طرح وضو ہو جاتا ہے۔ یعنی احناف کے پاس وضو میں موالات، اعضائے وضو کو یک کے بعد دیگر فوراً پے در پے دھونا شرط نہیں ہے۔ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں، جبکہ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک نیت شرط ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ یہ عبادت ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ وضو عبادت ہے اور ہر عبادت میں نیت شرط ہوتی ہے، یہ نصوص اور اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری بابون کیف کان بدء الوحی جلد نمبر 1 صفحہ 2۔ ہم کہتے ہیں وضو کے دو اعتبار ہیں۔ احناف حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو میں نیت شرط ہے اور احناف کے پاس نیت شرط نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وضو کے دو اعتبار ہیں، ایک یہ کہ یہ عبادت ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وضو عبادت ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس وجہ سے نیت کا ہونا ضروری ہے، جس کی دلیل ہم نے پہلے ذکر کر دی، کیونکہ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے۔
اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے کنجی ہے اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، جس طرح تمام دوسری شرطوں کے لیے نیت، عبادتوں کے لیے نیت لازم، جیسے جس طرح تمام دوسری شرطوں کے لیے نماز کے جو شرائط ہیں، دوسری شرطوں کے لیے جس طرح نیت لازمی نہیں، جیسے شرمگاہ ڈھانپنے اور نجاستوں سے طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں، نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ ستر عورت کا ہونا، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، لباس کا ہونا، لباس پہنا ہوا ہونا اور نجاستوں سے پاک ہونا۔ تو ان چیزوں میں کیا نیت شرط ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح وضو میں بھی نیت شرط نہیں ہے۔ تو عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت مقصودہ اور ایک عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اور عبادت غیر مقصودہ مطلب وہ اس نماز کے لیے تمہید اور مقدمہ ہے، جس طرح وضو ہے، تو وضو اصل عبادت نہیں ہے لیکن اصل عبادت کے لیے وہ شرط ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر عبادت مقصودہ ہو تو اس میں نیت شرط ہے، اور اگر عبادت مقصودہ نہ ہو بلکہ اس عبادت تک پہنچنے کا وہ وسیلہ اور ذریعہ ہو تو اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک مسئلہ، جمہور علماء کے نزدیک وضو میں بسم اللہ شریف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شرط نہیں، یہ ابھی اس آیت کی تفسیر باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ وضو میں مسنون سنتیں کتنی ہیں اور ائمہ کا اس میں کیا اختلاف ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سیف وانے دیکھیے آپ آئین وقت پہ چلیں گے اور لمبی بحث یہ روک دیا ہمیں، وہ ادھر کی تیر دبائے تو ایسا آ گیا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے مگر رکانا نہیں سر، وہ ادھر کی وہ تیر دبائے تھی ادھر باہر آ گئے تو ایک منٹ